نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ارکان اسلام کے بارے میں ہے۔ تو ارکان اسلام میں سے پہلے جو ہم نے وہ توحید رسالت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو باقی جو ارکان ہیں ان کے بارے میں آج تھوڑا سا ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ عبادت کی جو ہے تعریف ہے وہ تھوڑی سی سن لیں کہ عبادت کے لغوی معنی جو ہے نا وہ یہ آتے ہیں کہ کسی کی تعظیم کی غرض سے تواضع و انکساری اختیار کرنا ہے، اور یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ کبھی عبادت کو اطاعت و فرمانبرداری کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ عبادت کے لغوی معنی کیا ہوا؟ کسی کی تعظیم کی غرض سے اس کے آگے جھکنا، تواضع اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا، اور یہ یعنی کسی کی تعظیم کے لیے کسی کے آگے جھکنا یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے انسان کر سکتا ہے، کسی اور کے آگے جو ہے نا وہ نہیں جھک سکتا۔ اس کے جو اصلاحی معنی ہیں وہ کئی ہیں۔ ایک تو خضوع کے آخری درجے کو اللہ کے لیے اختیار کرنا، دوسرا یہ ہے کہ رب کی تعظیم کے لیے اپنے نفس کے خلاف کام کرنا۔ ظاہری بات ہے بہت سے کام ایسے ہیں، انسان گناہ ہیں جن کو بندہ چھوڑ نہیں سکتا، لیکن رب تعالیٰ کی تعظیم کے لیے وہ نفس کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے، گناہوں کو چھوڑ رہا ہے۔ نفس چاہ رہا ہے کہ یہ فلاں گناہ کر لے، لیکن وہ اس سے کیا بچ رہا ہے، اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ تیسری تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا فعل جس سے صرف اللہ کی تعظیم ہوتی ہو، ہر اس امر کو بجا لانا جس سے اللہ کیا ہوتا ہو، راضی ہوتا ہو۔ تو یہ گویا کہ اس کے اصلاحی معنی ہو گئے۔ تو عبادت کا جو مفہوم ہے، تو عبادت کا لفظ جو ہے نا تین معنی پر مشتمل ہے۔ ایک پرستش، نمبر دو غلامی، نمبر تین اطاعت۔ اللہ تعالیٰ کے واحد پروردگار ہونے پہ لازم آتا ہے کہ انسان صرف جو ہے نا وہ کیا ہو، اسی کا شکر گزار ہو، اسی سے دعائیں مانگے اور اسی کے آگے عقیدت و محبت سے سر جھکائے۔ یہ عبادت کا پہلا مفہوم ہے۔ انسان خدا کا بندہ غلام بن کر رہے، اس کے مقابلے میں خود مختارانہ رویہ نہ اختیار کرے اور اس کے سوا کسی دوسرے کی حاکمیت تسلیم نہ کرے۔ تو یہ عبادت کا کیا ہے؟ اور اس کے سوا کسی اور کی حاکمیت تسلیم نہ کرے اور غلامی تسلیم نہ کرے، یہ عبادت کا دوسرا مفہوم ہے۔ عبادت کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان خدا کے حکم کی اطاعت اور اس کے قانون کی پیروی کرے، نہ تو وہ خود حکمران بنے اور نہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کی حکمرانی کو قبول کرے۔ دین میں جو ہے نا عبادات کا جو مقام ہے وہ عبادات ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ دین میں عبادات جو ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ عبادات کے بغیر دین کو صحیح طور پہ باقی رکھنا ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ دین کے تمام جو احکام ہیں، احکام کی تعمیل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے نا یہ عبادت ہے، مگر عام طور پر جو مشہور عبادتیں ہیں، نماز ہو گیا، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ سے ربط اور مناسب پیدا کرنے کی تاثیر اور انسان کے روحانی پہلو کی ترقی اور تکمیل کی جو کیا ہے خاصیت ہے، وہ کسی دوسرے عمل میں نہیں ہے۔ ان کو عبادات میں وہی مقام حاصل ہے جو کہ انسانی جسم میں دل و دماغ کو ہے۔ اسی بنا پہ جو ہے ان کو خاص اہمیت دی گئی ہے، اور انہی پہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج والصوم۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔
یہ بنیادی عبادات ہیں، لیکن ان کا دائرہ محدود نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بے حد وسیع ہے۔ پھر عبادات جو ہے نا یہ مقصود بالذات ہیں، جو ارکان اربع ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج، کہ فرض اور مقصود بذات ہونے کے دلائل جو اتنے واضح اور قطعی ہیں کہ تمام جو ہے نا وہ اس امت کے تمام علماء جو ہیں اس بات پر متفق ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ائمہ فقہ ہیں، اور دیگر جو علماء دین ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا۔ تو علماء امت کا یہ اجماع عبادات کے مقصود بذات ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس میں بھی جو ہے نا وہ قرآن پاک کی آیت جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو یہاں پہ دیکھ لیں جب خالق نے خود ہی بتا دیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہے، تو عبادات کے مقصود بذات ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ باقی یہ آیت جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں لفظ عبادت اپنے وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی رب کی بندگی اور اس کی اطاعت و فرمان برداری، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ پرستش لفظ عبادت کا اولین اور اس کے معنی میں سب سے نمایاں معنی ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ فقہ اصلاح میں جن چیزوں کو عبادات کہا جاتا ہے انہیں ادا کرنا تخلیق کے مقصد کی تکمیل کا اولین مرحلہ ہے۔ انہیں ادا کیے بغیر جو زندگی کا مقصد ہے تو اس کو پورا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انسان اللہ کے سوا کسی اور کے احکام کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اس کا کام کسی اور کے آگے جھکنا، اس کے احکام بجا لانا اور کسی اور کے بنائے ہوئے دین کی پیروی کرنا، کسی دوسرے کو اپنی قسمت کا بنانے والا یا بگاڑنے والا سمجھنا، اسی طرح دوسری مرادیں طلب کرنا، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ صرف عبادت کرنی ہے کس کی؟ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج بیت وصوم رمضان، تو یہ اس میں جو اسلام کی تکمیل جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ ان صرف 5 ارکان سے ہوتی ہے۔ ان 5 ارکان میں اگر ایک بھی رکن جو ہے اس میں کمی پائی جا رہی ہے تو پھر کیا ہے، ہمارے لیے خطرے کی بات ہے۔ تو اس میں بھی جو سب سے پہلے ہے ارکان، جو اسلام کے ارکان میں، اس میں توحید رسالت کے بارے میں ہمیں پڑھ لی ہے۔ تو ابھی جو ہم نے پڑھنا ہے وہ نماز کی فرضیت اور اس کی مشروعیت کے بارے میں۔ تو نماز جو ہے نا جو ایمان اور کفر کے درمیان جو ہے نا وہ نشان امتیاز ہے، تو یہ ابتدائے اسلام سے ہی یہ مسلمانوں کا معمول رہی ہے، ٹھیک ہے، نماز، لیکن اس کا حکم جو ہے نا 5 نمازوں کے حوالے سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے دوران ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہی سے نماز ادا فرماتے تھے، نماز فرض ہونے سے پہلے پہلے۔ اکثر جو ہے وہ سیرت نگار جو ہیں انہوں نے وہ طلوع فجر سے پہلے اور غروب آفتاب سے قبل کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے غرض سے غار حرا میں موجود تھے۔ کبھی آپ سین حرم میں نماز ادا فرماتے تو قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ تکلیف دینے کی کوشش کرتے، کبھی آپ کی ہنسی اڑاتے، کبھی آپ کا مذاق اڑاتے۔ عام مسلمان رات کے سائے میں نماز پڑھتے یا دن میں ادھر ادھر چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص چند مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے تو مشرکین کی ایک جماعت وہاں پہ آ گئی ہے، تو اس نے اس نماز کو اچھا نہ سمجھا، مسلمانوں کو برا بلا کہا اور ان سے لڑنے پہ آمادہ ہو گئی۔ تو معراج کا سفر جو تھا یہ گویا کہ ظلم و تشدد کے ایک دور کے خاتمے کی کیا تھی، خوشخبری
یہ سفر خوشخبری تھا اور عروج اور کامیابی کی بشارت بھی۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق باللہ کے اس مستقل عمل کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہلے پڑھا کرتے تھے، لیکن جو نماز فرض ہوئی ہے، 5 نماز جو فرض ہوئی ہیں، یہ معراج کے رات ہوئی ہیں۔ انس بن مالک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کر دیں، میں اس کے ساتھ واپس لوٹا۔ یہ واقعہ ہے کس کا؟ معراج کی رات کا۔ تو جب موسیٰ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا 50 نمازیں۔ کہنے لگے اپنے رب کے پاس واپس جائیے، اس لیے کہ آپ کی امت ان کی طاقت نہیں رکھتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ السلام کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حضرت موسیٰ السلام کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ السلام نے پھر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اب کتنی نمازیں کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصہ کم کر دیا۔ کہنے کہ نہیں، کہ آپ اپنے رب کے ہاں پھر واپس جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت بھی نہیں پائے گی۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضری دی، اللہ نے پھر ایک حصہ بھی معاف کر دیا۔ اسی طرح بار بار جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موسیٰ السلام کے پاس تشریف لاتے رہے، یعنی کل پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر 5 کم ہوئیں، پھر 5، پھر 5، پھر 5، پھر 5، بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا موسیٰ السلام کے پاس تشریف لاتے رہے، اور آپ موسیٰ السلام یہی عرض کرتے رہے کہ آپ دوبارہ جائیے، یہ آپ کی امت نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ تو پھر جا کے وہ آخر میں 5 نمازیں جو ہیں وہ کیا ہوئی ہیں؟ فرض ہوئی ہیں۔ تو اب ہم 5 نمازیں ہی پڑھیں گے، لیکن ان 5 نمازوں کا ثواب جو ہے وہ 50 نمازوں کے برابر ہے۔ تو ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے بعد جو ہے نا وہ نماز کی اہمیت و تاکید سب سے زیادہ ہے۔ نماز جو ہے نا وہ عبادت کی کامل اور حسین صورتوں کا مجموعہ ہے۔ نماز جو ہے نا عبادت کی بہت سی اقسام پر مشتمل ہے، جیسے اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، تلاوت قرآن پاک بھی ہے، قیام بھی ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، دعا ہے، تسبیح ہے، تکبیر ہے۔ اور نماز بدنی عبادات کی چوٹی ہے۔ اللہ کے رسولوں میں سے کسی کی شریعت جو ہے نماز سے خالی نہ تھی۔ جملہ یعنی تمام جو شریعہ احکام ہیں، ان میں نماز کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت فرض کی جب آپ معراج کی رات آسمان پر گئے۔ یہ خوبی نماز کی عظمت، اس کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بلند مرتبہ و مقام کا ہونا واضح کرتی ہے۔ تو ہر شخص پر جو ہے نا کیا وہ نماز کی فضیلت، نماز کی فرضیت سے متعلق بہت سے احادیث آتی ہیں، حتیٰ کہ دین اسلام میں نماز کی فرضیت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ بدیہی ہی ہے۔ اس کا نماز کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ منکر ہے، مرتد ہے، جسے توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ امت مسلمان کے علماء کا اس پہ کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ تو نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں، جس کا لغوی معنی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وصلی علیہم، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعا دیجیے۔ نماز کا جو شرعی اور اصطلاحی معنی ہے وہ مخصوص اقوال و افعال ہیں جن کی ابتدا اللہ اکبر سے اور انتہا اسلام پھیرنے سے ہوتی ہے۔ چونکہ نمازی نماز میں عبادت ثنا کی شکل میں اللہ کے حضور دعا میں مشغول رہتا ہے، اس لیے نماز کو عربی زبان میں صلاح کہا جاتا ہے۔ ہجرت سے پہلے معراج کی رات ہر عاقل بالغ مسلمان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، کہ یقیناً نماز مومنون پر مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی ہے، مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے۔ وہ اوقات اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے واضح کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة،
انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں یکسو ہو کر، اور نماز کو قائم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب قرآن مجید میں وہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو کے الفاظ جو ہے نا وہ متعدد بار ذکر کیے ہیں، جس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، ہے میرے ایماندار بندو، میرے ایماندار بندو سے آپ کہہ دیجئے کہ نماز کو قائم کریں۔ تو جب کسی عاقل بالغ مسلمان پر نماز کا وقت آ جائے تو نماز پہ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ عورتوں کی جو مخصوص آلات ہیں ان میں ان پہ فرض نہیں ہے، لیکن طہارت کے بعد قضا ہے۔ اگر ایک آدمی سویا ہوا ہے یا جاگ رہا ہے یا بے ہوش شخص ہے، تو سویا ہوا ہے، جب وہ جاگ جائے یا بے ہوش آدمی ہے تو وہ ہوش میں آ جائے تو اس پہ نماز کی جو قضا کرنا وہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمانا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی صلاۃ او نام عنہا فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، جو شخص نماز بھول گیا یا وہ سو گیا تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب اسے یاد آئے تو نماز ادا کر لے۔ چھوٹے بچے کے جو سرپرست اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرے۔ حالانکہ اس پہ نماز فرض نہیں ہے، لیکن جو سرپرست ہے، جو والدین ہیں، وہ اس کا اہتمام ضرور کریں، اسے نماز کا عادی بنائیں۔ اس سے بچے اور اس کے جو والدین ہیں، سرپرست ہیں، دونوں کو اجر ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عام ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت چھوٹا بچہ لے کر آئی اور پوچھا کیا اس کا حج ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ولکی اجر، ہاں اور تیرے لیے کیا ہے، اجر ہے، ثواب ہے۔ تو سرپرست اور ولی اس کو چاہیے کہ نماز، بچے کو نماز دیں، جو ہے بچے کو نماز طہارت کے مسائل کی وہ تعلیم دیں۔ اگر بچے کی عمر اگر 10 سال تک ہو جائے اور نماز میں سستی کرتا ہے تو والدین جو سرپرست ہیں اسے مار کر نماز پڑھائیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کی تلقین کرو، جب 10 برس کے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ نماز کا وقت ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں تاخیر جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، کہ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ ہاں لیکن سفر وغیرہ میں ہے تو ظہر کو عصر اور مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا پڑھنے کی رخصت ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھے اور عصر کو پہلے وقت میں، اسی طرح مغرب کو آخر وقت میں پڑھے اور عشاء کو پہلے وقت میں پڑھے۔ اور سفر میں ویسے بھی نماز جو ہے وہ اگر 4 فرض ہے تو 2 فرض رہ جاتے ہیں، سنتے وغیرہ وہ معاف ہو جاتی ہیں، اور وتر پورے پڑھنے لازمی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے مغرب کے جو نماز ہے اس کے 3 فرض پڑھنا ضروری ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ رات کی عشاء کی نماز ہے تو اس کو دن میں پڑھ رہے ہیں، یا صبح کی نماز ہے اس کو دن میں پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح کرنا یہ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اور اسی طرح نمازیں جو فجر ہے، فجر کی نماز ہے، اس کو بھی طلوع آفتاب کے بعد پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد پڑھیں گے تو کیا ہوگی، وہ قضا ہو جائے گی، ادا نہیں ہوگی۔ باقی جہاں تک اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نماز ادا کرنے میں، کہ بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ بندہ پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کس کا، یا پھر بعض جگہ ایسے ہیں کہ عذر ہیں، نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، لیکن عذر کی وجہ سے انسان اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے،
لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ لے، اگر وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے، اگر کچھ ایسا ہے کہ ایسے مریض ہیں جن کو پیمپر لگے ہوئے ہیں یا پھر وہ ایسے ہیں کہ کپڑے وہ بار بار تبدیل نہیں کر سکتے، کپڑے بار بار ان کے ناپاک ہو رہے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس وقت جو ہے نا ہر حال میں نماز کو ادا کر لیں، علماء کرام سے اس مسائل کو پوچھ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو۔ اگر مریض قبلہ رخ نہیں ہو سکتا تو یعنی عذر کی حالت میں وہ سی چیزیں ہیں ایسی ہیں جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہیں، جو عام حالات میں جائز نہیں ہوتی ہیں، وہ عذر کی حالت میں جائز ہو جاتی ہیں۔ باقی جو شخص نماز کی فرضیت اہمیت کا انکار کرے گا، پڑھ نہیں پڑھ رہا وہ اور بات ہے، لیکن نماز کی فرضیت کا اگر انکار کر رہا ہے تو پھر وہ کیا ہے، گویا کہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا، وہ کافر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور اس کے کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ تو جو شخص نماز کا تارک ہو، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اسے ہمیں کیا سمجھانا چاہیے کہ کیا کریں، تم نماز پڑھ لو، اسے ہمیں دعوت دینی چاہیے کہ تم کیا کر لو، نماز پڑھ لو، کیونکہ نماز جو ہے یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز ہم نے جو ہے نا وہ ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ارکان خمسہ میں سے نمبر آتا ہے زکوٰۃ کا۔ تو زکوٰۃ کا جو لغوی اور معنی ہے اور مفہوم ہے، تو لغوی اعتبار سے جو ہے نا زکوٰۃ کا لفظ دو معنوں کا حامل ہے۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ پاکیزگی، طہارت اور پاک صاف ہونے یا کرنے کا ہے، اور دوسرا معنی نشوونما اور بالیدگی کا ہے، جس میں کسی چیز کے بڑھنے، پھلنے، پھولنے اور فروغ پانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے پہلے معنی کی وضاحت میں پہلا معنی کیا؟ اچھا، زکوٰۃ کا جو لغوی معنی مفہوم بیان ہو رہا ہے، تو اس پہ جو ہے نا وہ قرآن پاک کی جو ایک آیت ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے تزکیہ نفس کیا وہ کامیاب ہوا، اور جو معصیت میں مبتلا ہوا کیا ہو گیا، وہ خائب و خاسر ہوا، ناکام ہو گیا گویا کہ۔ تو اس آیت کریمہ میں جو ہے نا وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو ہے نا وہ طہارت، تزکیہ نفس کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، تو اسے اگر ہم مد نظر رکھیں تو زکوٰۃ کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے اس مال پر ہوتا ہے جو دولت کو ہر قسم کی علائشوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا جو دوسرا مفہوم تھا نشوونما پانے، بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا، جیسے وہ کھیتی بہت بڑھ رہی ہو اور پھل پھول لا رہی ہو، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے زکا الزرع، کھیتی نے نشوونما پائی۔ تو اس مفہوم کو بھی اگر ہم پیش نظر رکھیں تو زکوٰۃ کے لفظ کا اطلاق اس مال پر ہوتا ہے جسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس میں کمی واقع نہیں ہے۔ تو بات چل رہی تھی زکوٰۃ کے بارے میں۔ تو ارکان اسلام میں نماز کے بعد دوسرا جو اہم ترین رکن ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ قرآن پاک میں 82 مقامات وہ ہیں جہاں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ایک جگہ وارد ہوا ہے۔ باقی شریعت میں بھی زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ جو ہے وہ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں ہم کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سرزمین عرب میں ہر طرف فتنے جو ہے نا وہ انہوں نے سر اٹھانا شروع کیا، کہ جن سے اسلامی ریاست کو نازک ترین صورتحال اور بحران کا سامنا کرنا پڑا، تو اپنی سنگینی کے اعتبار سے نا اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج تھا نا وہ منکرین زکوٰۃ کا وہ چیلنج تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کچھ لوگوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، گویا کہ انہوں نے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن کا انکار کر دیا، قرآن پاک کی نص کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، اس کا مقابلہ کیا،
پھر اسلامی تاریخ کے اس انتہائی نازک لمحے میں کمال جرت ایمانی سے اکثر صحابہ کے مشروں کے جو ہے نا اس بات کا جو ہے نا وہ اعلان کیا کہ جو کہ نماز و زکوٰۃ میں کسی قسم کی تفریق اور امتیاز رکھے گا تو میں اس کے خلاف کیا کروں گا؟ جہاد کروں گا۔ حالانکہ اس وقت یہ نازک موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ اکثر صحابہ کرام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے، جن کو اپنا ہی ہوش نہیں تھا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی باغیوں کے خلاف کھلم کھلا جہاد کیا، اور ان کی تلوار اس وقت تک نیام میں نہیں آئی جب تک جو ہے نا وہ منکرین زکوٰۃ کی برپا کی وہ جو شورش تھی وہ پوری طرح کیا ہوگی؟ ختم نہ ہوگی۔ یعنی جو منکرین زکوٰۃ نے جو ہردرمی لگائی تھی کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس کا قلم کلا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چین آیا۔ تو اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا زکوٰۃ کے بالاتفاق کافر اور دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ ایک دلیل قطعی کا انکار ہے، نص کا انکار ہے۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں راجح جو قول یہ ہے کہ زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے پہلے 2 ہجری روزوں سے پہلے فرض ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ پھر سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے، انہی کی جو روایت ہے کہ جس پہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد وہ کیا ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ تو زکوٰۃ کی جو فرضیت اور اس کا جو سبب ہے، اس کی جو غرض و غایت ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر وہ ہے ان عوامل کی وہ کیا کی ہے؟ نشاندہی کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ہے ایمان والو ہم نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ دوسرے مقام پہ جو ہے نا وہ دولت، رشد و ہدایت اور تقوی سے بہریاب ایمانداروں کی علامات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے ان میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ہے ایمان والو جو پاکیزہ مال تم کماؤ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اسی پر آئے میں مزید تاکید کے ساتھ جو ہے نا مال خرچ کرنے کی ضرورت پر ان الفاظ سے زور دیا گیا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ ہم نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے اس سے پہلے کہ تم پہ موت آ جائے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ پھر زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ کیا ہیں؟ 8 ہیں۔ ایک فقراء ہیں، دوسرا مساکین، تیسرا عاملین زکوٰۃ، چوتھا مؤلفۃ قلوب وہ جو اس زمانے میں نہیں ہے، پانچواں پھر رقاب گردنیں چھڑانا یعنی غلام آزاد کرنا، وہ بھی اس زمانے میں نہیں ہے، چھٹا غارمین یعنی جو کہ مقروض جو قرض دار ہیں، ساتواں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو ہے، یعنی ایک آدمی اللہ کے جو راستے میں ہے جہاد کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ 8واں ابن السبیل مسافر آدمی چاہیے کہ اس کا یعنی اپنے جو ہے نا وطن اصلی میں وہ خود نصاب کا مالک ہے، لیکن سفر کی حالت میں اگر وہ ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم اور آپ کے اہل بیت سادات کرام پر زکوٰۃ کیا ہے؟ حرام ہے۔ زکوٰۃ یہ ان کو زکوٰۃ دینا یہ حرام ہے، یاد رکھیے گا۔ ان کو زکوٰۃ کیوں؟ عظمت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عزت، عظمت، رفعت کی وجہ سے۔ تو زکوٰۃ جو ہے نا وہ 4 قسم کے اموال پر ہے۔
ہر آزاد عاقل بالغ صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے. غلام پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں مگر صدقہ فطر ادا کرنا کیا ہے واجب ہے. پہلا کیا ہے سونا چاندی. دوسرا جو ہے نا وہ سائمہ جانور. سائمہ یعنی جو جانور سال کا اکثر حصہ بعد چر کر گزارتے ہیں. تیسری جو ہے نا وہ چیز ہے ہر قسم کا تجارتی مال. چوتھی چیز ہے کھیتی اور درختوں کی پیداوار. تو صاحب نصاب وہ ہے کہ جس کے پاس 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا زیور ہو، جس پر کیا ہو چکا ہو 1 سال گزر گیا ہو، یا سونا اگر یہ مذکورہ وزن یعنی 7.5 تولہ وزن سے کم ہو مگر اس کی قیمت 52 تولہ چاندی کے برابر ہو تو وہ بھی کیا ہے صاحب نصاب ہے. اور اس پر کل مالیت کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ فرض ہے. تو زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ جو زکوٰۃ کے قابل اثاثہ جات کی جو مالیت ہے یعنی سونا چاندی کرنسی ہے، بینکوں میں جمع شدہ رقم ہے، اسی طرح اور چیزیں ہیں، مال تجارت فیکٹری میں ہے موجود خام مال ہے، کوئی پلاٹ ہے، مکان فلیٹ وغیرہ، دکان جنرل سٹور، یہ سارے ان کی اصل قیمت. پھر منافع کی جو رقم اور کاروبار میں قابل شراکت جو اثاثہ جات جو ہیں تو ان کا مارکیٹ ریٹ کا حساب سے کیا اندازہ لگائیں گے، پھر اس میں سے منہا کر لیں گے. تو باقی بچنے والی رقم کیا ہوگی، وہ زکوٰۃ کی رقم ہوگی. اور اس رقم کو 40 پر تقسیم کریں گے. جو جواب آئے گا تو اس کو کیا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے. اگر کسی نے قرض لیا ہوا تو اس کی واجب ادا رقم، دیگر اشیاء کی واجب ادا قسطیں، جو بل ہو گئے ہیں بجلی یا گیس پانی ٹیلی فون وغیرہ بل اگر سال پورا ہونے سے پہلے آ چکے ہیں، کسی کو ادائیگی دینی ہے، ملازمین کی تنخواہیں ہیں تو وہ بھی. تو اس طرح سب کچھ کو منہا کرنے کے بعد جو باقی جو بچے گا وہ اس پہ جو ہے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اچھا، بھیڑ بکری دمبا وغیرہ میں نصاب 40 عدد ہے، عمر کم از کم 1 سال. گائیں بھینس یعنی 40 ہوں گی تب کیا ہے وہ ایک عدد بھیڑ بکری جو ہے نا وہ کیا ہوگی، زکوٰۃ دینی ہوگی. 40 بھیڑ بکری ہیں. گائے بیل بھینس میں نصاب 30 ہیں، 30 ہوں گی تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہے. اور اونٹوں میں نصاب 5 ہے، ان سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے. پھر بھیڑ بکری دمبا 40 سے 120 تک ہوں تو 1 ہے، 121 سے 200 ہوں تو 2 بکریاں، جبکہ 201 سے 300 تک ہوں تو 3، جبکہ 400 میں 4، پھر ہر 100 پر 1 بکری یا دمبا وغیرہ وہ بڑھتا جائے گا. جو تعداد جو ہے نا وہ 2 نصاب کے درمیان میں ہوگی یعنی 300 سے 400 کے درمیان یہ معاف ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کام کرنے والے جو جانور ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے علاوہ 30 گائیں ہوں تو اسی طرح ان کا یہ سارا کا سارا کیا نصاب چلتا رہے گا. تو یہ نصاب جو ہے یہ کس کا ہے، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے. اونٹوں کا الگ ہے، گائیں بیل کا الگ ہے، بھیڑ بکری کا نصاب الگ ہے. اسی طرح سونے چاندی زکوٰۃ ہے، مال تجارت ہے، تو ہر ایک کا اپنا اپنا کیا ہے نصاب ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو آج جو ہم نے ارکان خمسہ میں سے جو دوسرا زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں کیا پڑھ لیا ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے.